السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ حضرت کن کن عورتوں کو شریعت مطہرہ نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی وہ کون عورتیں ہیں کہ جن کو شریعت نے کہا ہے کہ یہ عورتیں پردہ کریں، ان کے نام گنا دیجئے، وہ کون کون ہیں۔ تو دیکھیے، میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں اور آپ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں گزارش بھی کر رہا ہوں کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، تو اسے جتنا زیادہ ہو سکے آپ شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں تک پہنچ جائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ بھی ثواب کے حقدار ہوں گے۔ دیکھیے، قرآن مقدسہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ قرآن مقدسہ کے 22ویں پارے میں 5واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اپنی صاحبزادیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے چہروں پر ڈالے رہیں۔ قرآن مقدسہ میں جو حکم دیا گیا، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ نے کہا اپنے نبی سے کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، تو ایک تو نبی کی بیویوں کے لیے حکم آیا، دوسرا نبی کی بیٹیوں کے لیے حکم آیا، اور تیسرا مسلمانوں کی عورتوں کے لیے حکم آیا۔ تو اب مسلمانوں کی عورتیں، دیکھیے، مسلمانوں کی عورتوں میں مسلمانوں کی بیویاں بھی ہیں، ان کی مائیں بھی ہیں، ان کی بیٹیاں بھی ہیں، ان کی بہنیں بھی ہیں، یہ سب آپ کے اپنے ہیں۔ تو قرآن مقدسہ میں 3 عورتوں کو، ایک نبی کی بیویوں کو، نبی کی بیٹیوں کو، اور مسلمانوں کی بیٹیوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تب جو اپنے آپ کو مسلمان کی بیٹی سمجھتی ہے کہ ہاں میں مسلمان کی بیٹی ہوں، مسلمان کی بیوی ہوں، مسلمان کی ماں ہوں، مسلمان کی بہن ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے۔ تو قرآن مقدسہ نے جہاں نبی کی بیٹیوں، نبی کی بیویوں کو حکم دیا پردہ کرنے کا، وہیں مسلمانوں کی عورتوں کو بھی قرآن مقدسہ نے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ تو اب جتنی بھی مسلمان عورتیں ہیں، سب پر لازم ہے کہ وہ پردہ کریں، سب پر لازم ہے کہ وہ حجاب کریں۔ اس حجاب کو آپ ہلکے میں نہ لیں، اس لیے کہ یہ حجاب جو ہے، اس کا حکم تو قرآن نے دیا۔ اللہ فرماتا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اپنے چادروں کا ایک حصہ اپنے چہروں پر ڈالے رہیں۔ اب چہرے پر ڈالنا، اسی کو تو نقاب کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو حجاب آپ پہنتی ہیں مسلمان بیٹیاں، یہ جو نقاب ڈالتی ہیں، اس کا حکم تو قرآن نے دیا ہے، لیکن آج اس کو آپ نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ حقیقتاً یہ ہے کہ مسلمان عورتوں نے پردے کو ہی مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، اور اس قدر مذاق بنا کے رکھ دیا ہے کہ پردے کے نام پہ آپ برقع پہنتی ہیں، تو برقعے کو آپ نے ایک فیشن بنا لیا ہے۔ ایسے ایسے برقعے مارکیٹ کے اندر ہیں، اتنے ٹائٹ برقعے پہنتی ہیں مسلمان عورتیں کہ ان کے جسم کا عضو الگ نظر آتا ہے۔ یہ بالکل سراسر غلط ہے، اور یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ ایسا برقع پہنیے کہ آپ جب پہن لیں تو سامنے والے کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ جوان عورت ہے یا بوڑھی عورت ہے۔ اس طریقے کا برقع پہنیے، وہ ہے برقع، وہ ہے پردہ۔ یہ کیا جو آپ نے آج کل اپنا فیشن بنا لیا ہے۔ تو یاد رکھیے، آج کے دور میں عورتیں ہزاروں روپے کے برقعے پہن کے بھی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ اور ایک وہ قرون اولیٰ کی عورتیں تھیں کہ وہ 22 پیوند والی چادریں اوڑھ کے نکلتی تھیں، تو ان کی حیا کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جنت کی حوریں بھی جھانک کے انہیں دیکھ لیا کرتی تھیں۔ ان کی حیا کا عالم یہ تھا کہ اپنا دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، یہ ان کی حیا کا عالم تھا۔ آج ہمارے گھر کی بیٹیاں ہیں، ہمارے گھر کی شہزادیاں ہیں کہ وہ پردے میں ہیں لیکن پھر بھی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ پردہ کا محق ہو ہی نہیں رہا ہے۔ برقعے پہنتی ہیں آپ تو وہ فیشن والے پہن رہی ہیں۔ خدا را ڈریے اللہ رب العالمین سے اور اس کے عذاب سے۔ تو میرا عرض کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کی عورتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم دیا ہے، تو مسلمان کی ہر عورت کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے، وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے رکھے۔ ہاں، اپنے بیٹے کے سامنے ہے، گھر میں ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، سگا ماموں ہے نا، سگا دادا ہے، سگا نانا ہے، تو ان لوگوں کے سامنے جو محرم ہے، ان کے سامنے وہ چہرہ کھول کے رہ سکتی ہے، لیکن غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔